السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے مریم علیہ السلام، اپنے رب کی فرمانبرداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرتی رہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز کی اندر شریک ہو جایا کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وحی کی صورت میں دے رہے ہیں، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کا کفیل ہوگا، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا تو ہیکل کے کائنوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ بچی میری تحویل میں ہو، اس کی تربیت اور پرورش کی سعادت مجھے حاصل ہو جائے جسے اللہ کے نام پر وقف کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے وہ اپنے قلم پھینک کر کسی طرح قرآن دازی کر رہے تھے۔ اس میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکال دیا ہے۔ یہاں اثناء کلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت وہاں نہیں تھے جب وہ قرآن دازی سے یہ معاملات طے کر رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا، اے مریم علیہ السلام، یقینا اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام ہوگا المسیح، عیسیٰ مریم کا بیٹا، مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے بہت ہی مقربین بارگاہ میں سے ہوگا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی کی ولادت کی خوشخبری دے رہا ہے جو اس کی جانب سے ایک خاص کلمہ ہوگا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر سب سے پہلی آیت میں اس بات کو تشبیہ دی گئی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں ان کو باجماعت نماز میں جڑنے کی حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد دوسری آنے والی جو آیت تھی اس کے اندر یہ بتایا گیا جب انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا گیا، ان کی والدہ نے جب ہیکل کی حکومت میں انہیں وقف کر دیا تھا تو ان کے جتنے کارندے سب یہ چاہتے تھے کہ ہماری بارگاہ میں ہم اس کی پرورش کریں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، وہ آپس میں جھگڑتے رہے۔ پھر آخر میں حضرت زکریا علیہ السلام آئے، اس کا ذکر اس میں نہیں کیا گیا کیونکہ یہاں لڑائی جھگڑے کی بات ہے۔ تو وہ سب جب آپس میں لڑ رہے تھے اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے ان کو اپنی بارگاہ میں لیا اور پھر ان کی پرورش وغیرہ کی، ان کو سب سکھایا۔ تو اسی طرح تیسری آنے والی جو آیت تھی اس کے نام میں یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مریم علیہ السلام کا بیٹا، اور اس کے بعد آنے والی آیت میں اور تفصیل میں اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔